صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے وفات کی عدت کے بارے میں بھی سماعت فرماتے ہیں۔ غیر حاملہ کی عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے، چاہے جوان ہو یا بوڑھی ہو، بالغہ ہو یا نابالغہ، رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور تم میں جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اور اگر انتقال اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوا ہو تو چاند کے حساب سے 4 ماہ 10 دن ہوں گے، اور اگر انتقال پہلی تاریخ کے بعد کسی اور تاریخ میں ہوا ہو تو 130 دن پورے کرنے ہوں گے۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اہم مسائل ہے جو عرض کرنے لگا ہوں، توجہ سے سماعت فرما لیجئے کہ عورت کو پہلے حیض آتا تھا مگر اب نہیں آتا، اور ابھی وہ سن یاس یعنی 55 سال کو بھی نہیں پہنچی، تو ایسی عورت کی عدت 3 مہینے نہیں بلکہ 3 حیض ہے۔ اب جب تک 3 حیض نہ آ جائیں یا پھر یہ سن یاس کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک عدت ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر اسے کبھی حیض آیا ہی نہیں تھا اور یہ مہینوں کے حساب سے عدت گزار رہی تھی اور دوران عدت پہلی بار حیض آ گیا تو اب حیض کے مطابق عدت گزارے گی، یعنی 3 حیض کے بعد عدت پوری ہوگی۔ اور مرد نے عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو یہ والا حیض عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے بعد پاکی کے ایام گزارے گی، پھر پورے 3 حیض ختم ہونے پر عدت پوری ہوگی۔ اور اسی طرح طلاق کی عدت طلاق کے وقت سے ہے، چاہے عورت کو طلاق کی اطلاع نہ ہو کہ شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ اگر عورت کو 3 حیض آنے کے بعد معلوم ہوا تو عدت ختم ہو چکی۔ اور سوگ کی تعریف بھی سن لیجئے، اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ سوگ کی تعریف ہے زینت چھوڑ دینے کو سوگ کہتے ہیں۔ اور سوگ کس کس پر ہے وہ بھی سن لیجئے۔ سوگ اس پر ہے جو عاقلہ بالغہ مسلمان ہو اور موت یا طلاق بائن کی عدت میں ہو۔ طلاق رجعی کی عدت میں سوگ نہیں ہے۔ اگر دوران عدت بالغہ ہو گئی تو باقی دن میں سوگ کرنا ہوگا۔ عدت پوری ہونے تک سوگ منانا شرعاً واجب ہے اور اس کا ترک حرام ہے، یہاں تک کہ طلاق دینے والا سوگ سے منع کرتا ہے یا شوہر نے مرنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ سوگ نہ کرنا، جب بھی سوگ واجب ہے۔ کسی قریبی کے مر جانے پر عورت کو 3 دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ اور عورت شوہر والی ہو تو شوہر اس کا قریبی کے انتقال پر کیے جانے والے سوگ سے منع کر سکتا ہے۔ سوگ کے احکام ہم سن رہے ہیں کہ ہر قسم کا زیور، چاہے سونے چاندی کا ہو یا کسی اور دھات وغیرہ کا، یہاں تک کہ انگوٹھی اور چھلا اور کانچ کی چوڑیاں وغیرہ بھی نہیں پہن سکتی۔ کسی بھی رنگ کا ریشمی کپڑا نہیں پہن سکتی، اگرچہ ریشمی کپڑا کالا ہو،
سفید لباس ضروری نہیں، بلکہ ممکن ہو تو صاف ستھرا پرانا سادہ لباس پہنے، اور سرما نہیں لگا سکتی، مگر آنکھوں میں درد ہو تو سرما لگا سکتی ہے۔ پہلے کوشش کر کے سفید سرما لگائے، اور یہ بھی رات میں لگائے اور زینت کی نیت سے نہ لگائے۔ اگر سفید نہ ہو یا فائدہ نہ کرتا ہو تو پھر کالا لگانے کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح تیل نہیں لگا سکتی سو کے ایام میں، البتہ سر درد کی وجہ سے سر میں تیل کا استعمال کرنا جائز ہے، یا تیل کی عادی ہے اور گمان غالب ہے کہ نہیں لگایا تو سر درد ہوگا تو جائز ہے، لیکن تیل کا استعمال کوشش کر کے رات میں کرے اور یہ زینت کی نیت سے نہ کرے۔ اسی طرح کنگھی نہیں کر سکتی، لیکن بال الجھ جائیں تو کنگا کر سکتی ہے، مگر کنگے کے موٹے دندانوں کی طرف سے کنگا کرے جس سے فقط بال سلجھا لے، زینت کی نیت نہ ہو۔ اسی طرح ہر طرح کی زیب و زینت، ہار، پھول، مہندی نہیں لگا سکتی۔ خوشبو کا استعمال لباس اور جسم پر منع ہے، البتہ خوشبودار شیمپو اور صابن استعمال کرنا جائز ہے، اور گھر سے شدید مجبوری کے بغیر نہیں نکل سکتی، یہاں تک کہ اجتماع، ذکر و میلاد کی محافل، قرآن خوانی وغیرہ کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ جس بیماری کا علاج گھر میں نہیں ہو سکتا اس کے لیے باہر جا سکتی ہے، لیکن رات کا اکثر حصہ عدت والی جگہ ہی میں گزارے، اور اگر اسی جگہ علاج ممکن ہو تو اب باہر نکلنا حرام ہے۔ فون پر جائز باتیں جو ہیں یہ کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھنا ہو تو مدنی چینل بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ایسے فحش ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھ سکتی، وہ سوگ میں یعنی کہ نہیں، سوگ کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن مدنی چینل پر کیونکہ اسلامی تعلیمات ہی ہوتی ہے تو مدنی چینل دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جن سے پردہ کرنا عدت سے پہلے ضروری تھا ان سے اب بھی ضروری ہے۔ اگر سونا چاہیے تو بیڈ وغیرہ پر سو سکتی ہے، غسل کر سکتی ہے۔ کسی کے مرنے کے غم میں کالے کپڑے پہننا جائز نہیں، مگر عورت کو 3 دن تک شوہر کے مرنے پر غم کی وجہ سے کالے کپڑے پہننا جائز ہے، اور کالے کپڑے غم ظاہر کرنے کے لیے نہ ہوں تو پھر سب کے لیے ناجائز ہے۔ اچھا، عدت گزارنی کہاں چاہیے تو یہ بھی سن لیجئے، عدت شوہر کے گھر میں ہی گزارنی ہوتی ہے۔ اگر مکان گر رہا ہو یا گرنے کا خوف ہو، یا چوری کا مال یا ضائع ہونے کا خوف ہو، چوروں کا خوف ہے، ضائع ہونے کا خوف ہے، تو ان صورتوں میں مکان بدل سکتے ہیں۔ اور عدت کے دوران گھر سے نکلنا کیسا، سن لیجئے، عدت کے دوران عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی، البتہ ضرورتاً گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے، لیکن دن ہی دن میں جائے اور غروب آفتاب سے پہلے واپس آ جائے۔ جب بھی کسی ضرورت سے نکلنا پڑے تو کسی مفتی صاحب سے رہنمائی لے لی جائے۔ اور کچھ مکانوں میں ایک ہی صحن ہے اور وہ سب مکان شوہر کے ہوں تو صحن میں آ سکتی ہے، اوروں کے ہوں تو نہیں آ سکتی۔ اسی طرح موت کی عدت میں اگر باہر جانے کی حاجت ہو کہ عورت کے پاس بقدر کفایت مال نہیں ہے، باہر جا کر محنت مزدوری کر کے لائے گی تو کام چلے گا، تو اسے اجازت ہے کہ شرائط کی پابندی کرتے ہوئے دن میں اور رات کے کچھ حصے میں باہر جائے اور رات کا اکثر حصہ اپنے مکان میں گزارے، مگر حاجت سے زیادہ باہر ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اگر بقدر کفایت اس کے پاس خرچ موجود ہے تو اسے بھی گھر سے نکلنا مطلقاً منع ہے، جائز نہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں یاد کرنے والی۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ جو ہم نے سنا ہے سنایا ہے اس کو بھی یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔